جس کلپ کو آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کلپ میں آخری والا جو حصہ ہے جس میں ایک صاحب پھوٹ پھوٹ کے بے بسی سے رو رہے ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیے گا تب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. چلو جہاں مرضی ہو 5 مجرم ہوں گے. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیر صاحب نیچے گرنے لگے تھے. جی ناظرین، ان کا نام تھا شیخ رشید احمد. انہیں اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنے تعلقات، اپنے 8 مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر رہنے، متعدد مرتبہ اپنے وزیر رہنے کا بڑا گھمنڈ تھا. اور اس کے بعد چشم فلک نے ایک دن ان کے لیے یہ مقرر کر دیا کہ جس وقت یہ ایک سیکیورٹی آفیشل کے سینے سے لگ کر کے کوئی جائے امان اس دنیا میں کہیں اپنے لیے نہ پاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے اپنی حالت زار پہ رو رہے تھے. شیخ رشید ثانی المعروف حضرت فیصل واڈا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے تمام مسائل کا ایک انوکھا، ایک ماورائے عقل یا ایک فاتر العقل یا ایک بعید از عقل حل اپنے طور پر تجویز کر رہے تھے. راویان روایت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے اپنے دماغ کی اختراع نہیں ہو سکتی. کاش کہ یہ کلپ فیصل واڈا صاحب تک، بلکہ عزت مآب عالی جناب عالی مرتبت جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب تک پہنچ سکے. کاش وہ اس اسکرین پر میرے ساتھ ساتھ دوسری ونڈو میں مجھے ہذیان بکتے یا راہ ہدایت فراہم کرتے اور شیخ رشید کو سسکتے بلکتے دیکھ کر کے یہ تعین کر سکیں کہ معاملات شاید ہمیشہ وہ نہیں رہتے جو ہم سوچا کرتے ہیں. اس کلپ میں آلدو وہ بتا چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے تمام مسائل کا حل فرمانا ہے تو 500 سے 5000 سیاستدانوں کو برسر عام سڑک پر گولی مار دی جائے، ایسا انہیں لگتا ہے تو پاکستان بالکل اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے گا. ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 500 سیاستدانوں کو گولی مار دی جائے، سڑک پر گولی مار دی جائے یا چوک پر پھانسی لگا دی جائے تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ بات جو میں پہلے دن بتا چکا ہوں، جو میرا 5 سالہ بیٹا بھی جانتا ہے، وہ بات انہوں نے پھر سے بتا کر کے نہ جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. کچھ باتوں پہ تبصرہ اگر ضروری نہیں ہوتا تو میں اس پر تبصرہ ضرور کرتا. سینیٹر فیصل واڈا نے جو کچھ کہا اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر آپ کی توجہ مبذول کرا کر کے میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. سب سے پہلے سندھ اسمبلی والی وہ جو خبر میں نے آپ کو بھیجی تھی بھائی، وہ ذرا چلائیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہم لوگ کتنے. ہاں، ضیاء لنجار صاحب چل رہے ہیں. یہ وہ حضرت ہیں جو اس خبر کے روح رواں ہیں، جن کی ذات فلانی سے یہ خبر منسوب ہے. اس خبر کے مطابق سندھ اسمبلی نے شراب خانوں پر پابندی اور خرید و فروخت کے خلاف قرارداد مسترد کر دی. یہ اسرائیل کی اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی، نہ یہ فرانس یا جرمنی کی اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی. عین اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں ہر صبح کا آغاز الحمدللہ نماز اذان فجر اور نماز فجر سے ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ، چینلز پہ ہمیں عصر، ظہر، فجر، عشاء تک کی اذانیں بھی سنوائی جاتی ہیں، جس کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہے اسلامی، پھر جمہوریہ اور پھر پاکستان. اس میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب کسی اسمبلی میں، کسی صوبائی یا پھر ایک مرتبہ قومی اسمبلی میں بھی یہ حرکت ہو چکی ہے. اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہی وہ سورس بنی تھی جس نے بہانے بازیاں بلکہ اپنی الٹپ لنترانیوں کے ذریعے سے یہ چول ماری تھی، جو اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس چول کے روح رواں ہیں وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار صاحب. کہتے ہیں شراب خانوں پر پابندی سے معاشرے کے مختلف طبقات متاثر ہوں گے. یہ قرارداد انل کمار صاحب جو ہیں MQM کے، انہوں نے پیش کی تھی اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی تھی.
یا ان کا ایمان واقعی اس بات پر تھا، میں اس بات پر اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں جو انسانوں کے دلوں میں جھانک لوں. میں گڈ فیتھ میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک بحیثیت سچے پکے پاکستانی اور مسلمان معاشرے کی اصلاح احوال کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرارداد پیش کی ہوگی. لیکن ہمارے وزیر داخلہ جن کا اپنا گھر یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا اور آخری وزیر داخلہ ہے، دوبارہ کہتا ہوں ضیاء النجار صاحب، سندھ پوری حکومت یہ غور سے سنیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا، سندھ کی تاریخ کا وہ پہلا اور آخری وزیر داخلہ ہے جس کے وزیر داخلہ ہوتے، جس کے نیچے سندھ پولیس جیسی خود سر فورس جو وزیر اعظم کے بھائی کو گھسیٹ کر کے مین روڈ پہ گولی مار دیتی ہے، جس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، اس وزیر داخلہ کا اپنا گھر بلوائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہ سکا، جلا دیا گیا. اور وزیر داخلہ آج بھی وزیر داخلہ ہے. وہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں معاشرے کے طبقات متاثر ہو جائیں گے. حافظ نعیم کو وہ یہ بتا رہے تھے کہ 2 سڑکیں بند. میں آپ کو بتاؤں کراچی میں کب کب کس کس نے کیا کیا سڑکیں بند کی تھیں، آپ یہیں موجود تھے. آپ جس وزیر اعلیٰ کو رپورٹ کرتے ہیں وہ یہیں اسی وزیر اعلیٰ اس میں قید تھا. جرت نہیں تھی کسی کی ایک لفظ بات کرنے کی، کیونکہ آپ کو پتا تھا اگر آپ نے ذرا سی بھی بات کی تو ایسی فائن ٹیوننگ کی جائے گی کہ آپ وزیر تو چھوڑیے، آپ کسی کارخانے میں مزدوری کرتے نظر آئیں گے. جو منافقت دنیا میں کہیں نہیں ہوتی وہ پاکستانی سیاست کے ایوانوں میں جتنے الٹپ قسم کے عقل سے بعید مظاہرے کیے جاتے ہیں وہ پاکستانی سیاست کے ایوانوں میں کیے جاتے ہیں. دنیا بھر میں اس کی نظیر شاید ملتی ہو. میرے معزز مہمان ظاہر ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، ان کو قانون کا بھی پتہ ہے، ان کو سیاست کا بھی پتہ ہے. میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ سر یہ سب کچھ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اگر کوئی حکومت اس کو قانون کی رٹ صرف اس وقت نظر آئے، یہاں سڑک پر ہمارے وکیل بھائی، وکیل برادری جب بفر جاتے ہیں پورا شہر چکا جام ہو جاتا ہے، ایک ایف آئی آر کٹ کے نہیں دیتی، اور اگر کٹتی بھی ہے تو اس کے بعد اس ایف آئی آر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چلتا ہے، ایک وکیل نے غصے میں آ کر کے کسی موٹر سائیکل والے کا اور سر پھاڑ دیا، اور باقاعدہ وہ اس کی ویڈیو بنتی رہی، وہ بیٹھا رہا. آج تک ضیاء النجار صاحب کو یہ بات بتانے کی زحمت نہیں ہوئی کہ اس وکیل کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس وکیل کو کون سی کال کوٹری میں دھکیل دیا گیا، انصاف کے کون سے اصولوں پہ عمل درآمد کیا گیا. لیکن شراب پہ پابندی سے بہت سارے وزیر، معاف کیجئے گا، شراب پر پابندی سے معاشرے کے بہت سارے طبقات متاثر ہو جائیں گے. یہ تو اچھا ہے انہوں نے طبقات کی وضاحت نہیں کی، ورنہ جمہوریت کا پودا ڈیریل بھی ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے بس اب مہمانوں پر آ جائیں ڈائریکٹلی. میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ یہاں